یہ 400 سال کے اندر جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جنہوں نے عقوبت خانوں کو آباد کیا، جنہوں نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے، ہندوستان کی اور پاکستان کی آزادی کے یہ گمنام ہیرو آج ہم سے چھپائے جاتے ہیں۔ اور وہ خصوصاً وہ علماء کرام کہ جنہوں نے انگریز کے ساتھ ٹکر لی اور توپ کے دہانوں پر رکھ کر ان کو اڑا دیا گیا اور بڑے بڑے گڑھے کھود کر مسلمان علماء کو زندہ دفن کر دیا گیا، اور دلی سے لے کر پشاور تک کے درخت ان کے اوپر علماء کی لاشیں سولی کے لیے لٹکائی گئیں، اور آج مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ چند قراردادیں پاس ہوئیں، جلسے ہوئے اور پاکستان وجود میں آ گیا۔ نہیں نہیں، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں، یہ 2-4 نام ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آ کر فرنٹ پر کھیل کر اپنے نام آزادی کا ٹائٹل لگوا لیا۔ برادران محترم اور سامعین کرام، دنیا میں آزادی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور غلامی سے بڑھ کر کوئی لعنت نہیں۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی غلامی کے لیے، نہ کہ اپنے جیسے انسانوں کی غلامی کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان اور جنات اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں، کیونکہ وہی ہمارے وجود کا خالق ہے۔ تو حقیقتاً مالک بھی وہی ہے اور ہم اس مالک حقیقی کے غلام ہیں۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور ان سب نے آ کر لوگوں کو یہی سبق سکھایا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہو، اس کی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو، نہ کہ نفس، شیطان اور اپنے ماحول کی غلامی اور بندگی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو جب پیدا کرنے والے نے خود بتا دیا کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد میری غلامی ہے، کیونکہ میں ہی تمہارا مالک حقیقی ہوں۔ دنیا میں رواج تھا، اب تو غلام ختم ہو گئے، کہ جب کوئی کسی کو خرید لیتا تھا تو اس کا آقا اور مالک کہلاتا تھا، اور دوسرا بندہ اس کا غلام کہلاتا تھا۔ غلام بھی غلام بے دام، یعنی ہر حال میں اس کے وجود کے ایک ایک انگ کا مالک ہوتا تھا۔ پیسے سے کسی غلام کو خرید کر کوئی اس کا مالک حقیقی تو نہیں بن جاتا، اس لیے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غلام پیسہ دے کر آزادی حاصل کر لیتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی پیسے دے کر آزادی حاصل کر لے گا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اللہ ہم سب کا مالک حقیقی ہے، اور انسان کسی کا غلام بنتا تھا تو صرف اس کے احکامات کا غلام ہوتا تھا اور اس کے وجود کا غلام نہیں، اس لیے کہ وجود دینے والی ذات بھی انسان کو اللہ کی ذات ہے۔ تو 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر سمجھایا کہ ہم سب اللہ کے غلام ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام بھی تشریف لائے، آپ نے بھی دنیا کو یہی سبق سکھایا کہ مسلمان حقیقت میں صرف اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور انسانیت کے ناطے ان کے جو حقوق بنتے تھے وہ سب اس نے غصب اور پامال کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کی تشریف آوری کے مقاصد میں سے ایک مقصد قوم کی فرعون کی غلامی سے آزادی بھی تھا، جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرعون کو کہا کہ میری قوم کو تم چھوڑ دو، میں ان کو لے کے الگ ہو جاتا ہوں۔ تو قرآن پاک یہ تصور دے رہا ہے کہ مسلمان صرف اور صرف اللہ کا غلام ہوتا ہے، کسی اپنے جیسے انسان کا غلام نہیں رہ سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، تاجدار کونین ہیں، تو آپ نے بھی انسانوں کو آ کر یہی تعلیم دی کہ حکم اور غلامی صرف ایک اکیلے اللہ کی چلے گی۔ ان الحکم الا للہ۔ اور
حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ ایک جملہ بولتے ہیں جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ ربی ابن عامر کو رستم بادشاہ پوچھتا ہے تم کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا ہم آئے نہیں، ان اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَام، اور مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف میں لانے کے لیے آئے ہیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی آسانیوں کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جو یہ مشن زندگی کا بنا چکے ہوں، جن کو ان کے دین نے یہ لائن دی ہو کہ تم نے اوروں کو بھی انسانوں کی غلامی سے نکالنا ہے، وہ خود کسی انسان کے کیسے غلام رہ سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور زمانہ جملہ مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا متى استعبتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، اے لوگو تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔ تو مسلمان یہ تصور رکھتا ہے کہ جس کو ماں نے آزاد جنا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کا غلام نہیں بن سکتا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تعلیمات اور اسلام کی یہی تعلیمات تھی کہ مسلمان اپنے اختیار سے اور اپنی مرضی سے کبھی کسی کا غلام نہیں بنا اور نہ ہی بن سکتا ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والے کبھی کسی کے حقیقی غلام نہیں بن سکتے۔ تو مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی غلامی کو ترجیح دی، اور جب کسی وقت کسی طاقت نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر اور اپنے لو لشکر اور تلوار کے زور پر مسلمانوں کو غلام بنایا تو تب بھی مسلمان ہاتھ پاؤں توڑ کر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ ہر آن ہر گھڑی وہ غلامی کی ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے تیار رہتے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی تاریخ میں بہت ساری قومیں آئیں جنہیں ایک مرتبہ غلام بنایا گیا تو اس کے بعد ان کی نسلیں آج تک غلام ہیں۔ ایک مرتبہ غلام بنایا گیا، انہوں نے غلامی کی زنجیروں کو اپنا زیور سمجھ کر پہن لیا اور پھر اس کو اتارنے کی کوشش نہ کی، لیکن مسلمانوں کی 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے جب جب ان کو غلامی کی زنجیریں پہنائی گئیں تو انہوں نے اس کو توڑا اور توڑ کر آزادی حاصل کی۔ اور یہاں ہندوستان کے اندر بھی بسنے والے مسلمان، ایک اللہ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان آزاد جی رہے تھے اور 1000 سال سے اس خطہ ارضی پر حکومت کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز تجارت کے بہانے یہاں داخل ہوا اور آہستہ آہستہ وہ مسلمانوں کے نظام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب پورے ہندوستان پر انگریز نے اپنا غلبہ حاصل کر لیا اور جبری اپنی حکومت قائم کر لی۔ لیکن یہ تو ثابت ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر انگریز نے قبضہ کر لیا، لیکن کیا مسلمانوں کے دل پر بھی اس کا قبضہ ہو سکا؟ تاریخ اس بات کی تردید کرتی ہے۔ 1600 عیسوی میں انگریز یہاں آیا اور اس وقت سے ہی اس کے خلاف مزاحمت شروع ہوئی، اور سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ سے شروع ہوتی ہوئی تحریک آزادی
400 سال کا سفر طے کر کے 1947 میں آ کر ان غلامی کی زنجیروں کو توڑنے میں کامیاب ہوئی، اور اس دوران 1600 عیسوی سے لے کر 1600، 1700، 1800 اور 1900 مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے کہ ہم اب انگریز کے ہمیشہ غلام رہیں گے، اب ہمیں آزادی کی ضرورت نہیں۔ سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو شہید، جن کا مشہور زمانہ جملہ تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آزادی ہند کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے بتایا کہ کس طرح مسلمان اللہ کے غلام تو ہو سکتے ہیں لیکن کسی باہر کی بیرونی قوت کے غلام نہیں رہ سکتے۔ پھر 1857 میں مسلمان شاملی کے میدان میں انگریز کے ساتھ ٹکرائے اور جہاد کیا، اور اس کی قیادت علماء وقت نے کی، علماء اسلام نے کی۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی، سید الطائفہ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجری مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ابو حنیفہ وقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کی قیادت میں پھر 1857 میں انگریز کے ساتھ ایک ٹکر ہوئی، اور اس میں ظاہری طور پر مسلمان شکست کھا گئے، لیکن بتایا کہ یہ چنگاری مسلمانوں کے دل میں اب بھی موجود ہے، آزادی کی چنگاری سلگتی رہتی ہے، اور ایک دن یہ شعلہ جوالا بن کے بھڑکے گی اور انگریز کے خرمن کو جلا کر راکھ کرے گی۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے اپنی جانوں کا اور اپنے رفقا کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بتایا کہ مسلمان سکھ یا ہندو یا انگریز کی غلامی کو قطعاً قبول نہیں کر سکتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تاریخ پڑھنے کا ذوق نہیں، اور جو پڑھتے ہیں انہیں وہ تاریخ پڑھائی گئی کہ جن کے اندر صرف یہ بتایا گیا کہ چند لوگ اٹھے اور انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی، اس کی چند قراردادیں منظور ہوئیں تو انگریز ہندوستان چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا۔ یہ 400 سال کے اندر جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جنہوں نے عقوبت خانوں کو آباد کیا، جنہوں نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے، ہندوستان کی اور پاکستان کی آزادی کے یہ گمنام ہیرو آج ہم سے چھپائے جاتے ہیں، اور وہ خصوصاً وہ علماء کرام کہ جنہوں نے انگریز کے ساتھ ٹکر لی اور توپ کے دہانوں پر رکھ کر ان کو اڑا دیا گیا، اور بڑے بڑے گڑھے کھود کر مسلمان علماء کو زندہ دفن کر دیا گیا، اور دلی سے لے کر پشاور تک کے درخت ان کے اوپر علماء کی لاشیں سولی کے لیے لٹکائی گئیں، اور آج مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ چند قراردادیں پاس ہوئیں، جلسے ہوئے اور پاکستان وجود میں آ گیا۔ نہیں نہیں، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں، یہ 2-4 نام ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آ کر فرنٹ پر کھیل کر اپنے نام آزادی کا ٹائٹل لگوا لیا، لیکن اس آزادی کے اصل ہیرو وہ ہیں کہ جنہوں نے عقوبت خانوں کو آباد کیا، جنہوں نے توپ خانوں کے اوپر اپنے جانوں کے ٹکڑے پیش کیے، جو اجتماعی قبروں میں زندہ دفن ہونا جنہوں نے گوارا کر لیا، جنہوں نے راوی کے دریا کو خون سے سرخ کر دیا، وہ لوگ ہماری آزادی کے اصل ہیرو ہیں، جن کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھا، جن کا خون تو کیا آزادی پاکستان کے لیے ایک پسینے کا قطرہ نہ گرا، اور جو جیل کی 4 دیواری میں ایک دن کے لیے نہ گئے، وہ مسلمانوں کی تحریک آزادی کے ہیرو کیسے کہلا سکتے ہیں؟ آزادی کے ہیروز حقیقتاً وہ ہیں کہ جنہوں نے، وہ مسلمان مائیں بہنیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی عصمتیں قربان کر دی اور اپنی عزتیں لٹا دیں، لیکن مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے حصول کے لیے قربانیوں کا نذرانہ پیش کرنے سے دریغ نہ کیا۔ یہ آزادی وطن کے اصل ہیروز ہیں جنہیں آج ہم سے چھپایا جاتا ہے اور بتایا نہیں جاتا کہ کتنے خون کا دریا عبور کر کے، یہ چھوٹا لفظ ہے خون کا دریا عبور کر کے، 20
20 لاکھ انسانوں کو ذبح کر کے اس وطن کی بنیاد رکھی گئی۔ گویا جیسے کوئی عمارت بنتی ہے تو اس کی بنیادوں میں پتھر اور روڑے پھینکے جاتے ہیں، اور یہ وطن پاکستان آج جہاں جس وجود پہ قائم ہے اس کے بنیادوں میں 20 لاکھ شہداء کا خون ہے، ہزاروں علماء کی قربانیاں ہیں، اور اپنی ہزاروں مسلمان عورتوں کی عزتوں کی قربانیاں ہیں، تب جا کر یہ وطن عزیز پاکستان وجود میں آیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرما دی اور ہر موقع پر ہر مسلمان کے دل میں ایک ہی چراغ جلایا گیا، اس کے کان میں ایک ہی آواز پہنچائی گئی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ صدا جب مسلمان کے دل میں پہنچی کہ ہمیں ایک ایسا وطن ملے گا جس میں لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہوگی، جب مسلمان اس حسین تصور میں جاتا کہ ہمیں ایک ایسا وطن ملے گا جس میں اللہ کے قانون کی حکمرانی ہوگی، مسلمان جب یہ الفاظ سنتے تو ان کا خون سیروں بڑھ جاتا کہ ہم ایک ایسے وطن میں جا کر سانس لینے والے بنیں گے جسے مدینۃ الاسلام کہا جائے گا، ہم ایک ایسے وطن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں کہ جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین غالب ہو کر رہے گا، ہم ایک ایسے وطن کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں کہ جہاں اللہ کا دین غالب اور کفر مغلوب ہوگا، اسلامی شعائر کی شان بڑھتی رہے گی اور کفر اور اس کے آثار مٹتے رہیں گے۔ تو مسلمانوں نے پھر اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، قرآن کے نام پر، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہر قربانی پیش کر دی تاکہ یہ ایسا خطہ ارضی وجود میں آئے جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اسلام کی عبادات کر سکیں اور اسلامی نظام کو نافذ کر سکیں۔ آزادی اس چیز کی تھی کہ ہم اسلام کا نظام نافذ کر سکیں، آزادی اس لیے حاصل کی گئی تھی کہ یہاں اللہ کا قانون ہم آزادی سے جاری کر سکیں، آزادی اس لیے حاصل کی گئی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان معیشت اور معاشرت میں، عبادت اور معاملات میں اللہ کے قانون کی پاسداری کر سکے، آزادی اس لیے حاصل کی کہ ہم بے حیائی آزادی سے منا سکیں کہ آزادی تو ہمیں ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے اور زیادہ آسانی سے منا سکتے تھے کہ آج بھی بے حیائی میں ممبئی کا نمبر لاہور اور اسلام آباد سے آگے ہے۔ ہم نے یہ آزادی بے حیائی کو آزادی سے منانے کے لیے حاصل نہیں کی تھی، بلکہ اس لیے کی تھی کہ یہاں ہم اللہ کا قانون نافذ کر سکیں۔ لیکن 1 سال، 2 سال، 20 سال، 70 سال اور اب 75واں یوم آزادی ہے، اور آج بھی شہداء کی قربانیوں کے سامنے اور روحوں کے سامنے ہم شرمندہ ہیں۔ کل ان شہداء کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے صرف اسلام کے نظام کے لیے پیش کیے اور اسلام کا نظام اس ملک میں نہ آ سکا۔ اسلام کا نظام تو بات کی بات ہے، جس انگریز سے آزادی کا ہم جشن مناتے ہیں اس انگریز کی زبان سے ہم آزادی حاصل نہ کر سکے۔ ہمارے چپڑاسی سے لے کر ملک کے صدر تک ہر ایک بندہ انگریزی زبان کا دل دادا ہے، اور ہماری عدالتوں اور ہمارے دفاتر میں آج بھی انگریز کی زبان کی حکمرانی ہے۔ تو بتائیے کون سی آزادی ہے؟ کس سے آزادی ہم نے حاصل کی؟ جسم و جان تو آزاد ہو چکا مگر قلب و روح غلام ہے اب بھی۔ انگریز سے ظاہری آزادی آپ نے حاصل کر لی، جسم ہمارے آزاد ہو گئے، ہماری روح آج بھی انگریز کی غلام ہے، ہمارا ذہن آج بھی انگریز کا غلام ہے، ہماری معیشت آج بھی انگریز کی غلام ہے، ہمارا عدالتی نظام آج بھی انگریز کا غلام ہے، اور ہمارا قانون آج بھی انگریز کا غلام ہے۔ تو کس سے آزادی حاصل کی؟ کون سی آزادی حاصل کی؟ تو میرے محترم بھائیوں، اصل آزادی یہ تھی کہ جب انگریز سے آزادی حاصل کر رہے ہیں تو اس کے قانون سے بھی آزادی ہونی چاہیے اور اس کے لباس سے بھی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ عجیب بات ہے کہ انگریز سے آزادی ہے
لیکن اس کے لباس کی غلامی منظور ہے، انگریز سے آزادی لی ہے لیکن اس کے قانون کی غلامی منظور ہے، انگریز سے آزادی لی ہے لیکن اس کی زبان کی ہمیں غلامی منظور ہے، انگریز سے آزادی لی ہے لیکن اس کی تہذیب و تمدن اور اس کے کلچر کی غلامی ہمیں قبول ہے، تو یہ کون سی آزادی ہے؟ ہمیں دھوکے سے نکلنا ہے۔ ہم نے شہداء کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کی ارواح کو شرمندہ کیا، اور کل قیامت کے دن ہمیں خود بھی ان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ لہذا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ کی غلامی کر سکے، آزادی کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کر سکے، آزادی کے ساتھ اپنی معیشت کو اسلامی سانچے میں ڈھال سکے، آزادی کے ساتھ اپنی معیشت کو سود سے پاک کر سکے۔ ہماری معیشت آج بھی سود کی غلامی میں ہے۔ ہم نے کہاں سے آزادی حاصل کی؟ ہم نے کس سے آزادی حاصل کی ہے؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جب بھی 14 اگست کا دن آتا ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے، اے اہل پاکستان، اے خطہ ارضی کے رہنے والوں، تم نے ایک دن اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، ایک دن ان شہداء کا بھی تمہیں سامنا کرنا ہے جن سے تم نے وعدہ کیا تھا۔ اس اللہ کے سامنے تم نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں خطہ ارضی عطا فرما دے، ہم تیرے قانون کو نافذ کر کے رہیں گے۔ تو 14 اگست کا دن آتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان والو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ شکر کے لیے، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ شکرانے کے لیے کہ اللہ آپ نے ہمیں انگریز سے آزادی دی، ایک آزاد وطن دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جس دن فرعون سے آزادی ملی وہ 10 محرم کا دن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، کہا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا یوم انجی اللہ فیہ موسیٰ، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات اور آزادی عطا فرمائی تھی۔ تو شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرنے کے حقدار ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ مکہ فتح ہوا اور غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں، اسلام کا علم لہرانے لگا۔ رسول پاک علیہ السلام نے عام دنوں میں چاش کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اس دن شکرانے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں چاش کی ادا کی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بتاتا ہے۔ آزادی کا جشن سجدہ شکر کر کے منانا ہے، آزادی کا جشن ہمیں نوافل پڑھ کے منانا ہے۔ 70 سال ہو گئے ہمیں آزادی کا جشن بےہودگی کے ساتھ مناتے ہوئے۔ کوئی ایک یوم آزادی تو ایسا آئے کہ جس دن ہم پارکوں میں نہیں، سڑکوں میں نہیں اور گانوں کی دھن پہ نہیں، بلکہ باوضو ہو کر اللہ کے پاک گھروں میں سجدہ کر کے کہیں اے رب ذوالجلال، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آزاد وطن عطا کیا، اور شکر کرنے کے بعد پھر اللہ سے اپنی معافی مانگے کہ اللہ ہم نے وعدہ کیا تھا تیری ذات سے، شہداء کی مقدس روحوں سے اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ کریں گے، ہم اسلام کا نظام نافذ نہ کر سکے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، قیامت کے دن اپنے سامنے اور شہیدوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ تو آزادی کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنے والے بنے، روزے رکھنے والے بنے، اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کے لیے استغفار کرنے والے بنے۔ اور حدیث میں آتا ہے صوتان ملعونان، 2 آوازیں ایسی ہیں جن پر خدا کی لعنت ہے۔ صوتن، ایک وہ آواز ہے جو خوشی کے موقع پر گانے بجانے کی آواز، اور مصیبت کے موقع پر رونے دھونے اور نوحہ اور ماتم کرنے کی آواز۔ اللہ نے آزادی دی اور ہم نے اسے گانوں کی دھن پر اور رقص کرتے ہوئے منایا، تو آزادی دینے والے اللہ کے سامنے ہمیں شرم بھی نہ آئی کہ جس رب نے آزادی دی اسی کی نافرمانی کرتے ہوئے جس ہندو سے آزادی کا جشن مناتے ہیں، انہی انڈین گانوں کی دھن پر تھرکتے ہوئے ہم جشن آزادی کا رقص کرتے ہیں۔ یہ آزادی ہے کہ یہ شکر آزادی ہے؟ جشن آزادی نہ منائیں، ہم شکر آزادی منانے والے بنے۔ اے اللہ، اب بھی دنیا میں کتنے ایسے ملک ہیں، کتنی ایسی قومیں ہیں جو آج بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ رب ذوالجلال تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں وطن عزیز آزادی کے ساتھ عطا فرمایا۔
فرمایا اس میں آزاد طور پر ہم سانس لے رہے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں ہم اللہ کے سامنے تجدید عہد تو کریں کہ اللہ ہم اس وطن کو وطن عزیز بنائیں گے، اس کو واقعتاً پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان تب بنے گا جب اس میں اللہ کا نظام نافذ ہوگا۔ پاکستان تب کہلائے گا جب اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ ہوگا۔ پاکستان تب بنے گا جب اس میں نظام زکوٰۃ قائم ہوگا۔ پاکستان تب بنے گا جب اس میں نظام نماز قائم ہوگا، اور پاکستان تب بنے گا جب تمام مسلمان نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے منع کرنے والے بنیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، جن لوگوں کو ہم زمین میں حکومت، اقتدار، سلطنت عطا کریں ان پر ضروری ہے کہ وہ 4 کام کرنے والے بنے۔ اقاموا الصلاۃ، ساری قوم نمازی بن جائے۔ نمبر 2 وآتوا الزکاۃ، اور سارے لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے۔ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ کے روک لینے کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرنے والے بنے۔ کل بھی فیصل آباد میں ایک آدمی نے غربت کی وجہ سے اپنی 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے چھریوں کے ساتھ ذبح کیا، پھر خود بھی پھانسی جھول گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خودکشی کرنا جائز ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم نے نظام زکوٰۃ کو یہاں نافذ کیا ہوتا تو کیا غریب خودکشیاں کرتے؟ کیا غریب اپنی بچوں کی گلوں پر چھریاں چلاتے؟ کیا غریب چھلانگیں مار کر دریاؤں اور نہروں کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتے؟ کیا غریب اپنے آپ کو خود آگ لگا کر ختم کر دیتے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد وطن حاصل کر کے ہم نے اس میں اس نظام زکوٰۃ جاری نہ کر کے اپنے ساتھ بھی ظلم کیا اور اپنی قوم کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ اگر وطن ملے، اگر حکومت ملے تو تم نے نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ ہم نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے نیکی کا حکم کرنے والوں کے لیے زمینیں تنگ کی، ان کو برا سمجھا، ان کو اپنا دشمن جانا، اور جو برائی کرنے والے تھے ان کی حوصلہ افزائی کی اور برائی کو رواج دینے میں اپنا حصہ ڈالا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ۔ اس آیت کو دیکھیے، آیت تو عام ہے لیکن آج کے پاکستان کے حالات پر کیسے یہ فٹ آ رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں اے لوگو میں تمہیں ایک ایسی بستی کی کہانی سناتا ہوں جس میں امن بھی تھا اور امان بھی تھا، اور پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وہ قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکر گزار بن گئی تو فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ نے ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ یہ وطن آزاد ہوا، امن تھا، باہر بھی اطمینان تھا، دلوں میں بھی، لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، یہ قوم ناشکر گزار بنی۔ اس نے اسلام کو نافذ نہ کیا، اس نے مسلمانوں کی خیر خواہی کو وجود نہ دیا، اس نے ملک میں اسلام کا نظام زکوٰۃ اور نظام صلاۃ جاری نہ کیا۔ اس قوم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی تبلیغ کرنا، تلقین کرنا چھوڑ کر برائیوں کو اپنا شیوا بنایا۔ تو اللہ کہتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ مہنگائی کا رونا، بھوک کا رونا اور خوف کا رونا، ہر آدمی خوف میں، ہر آدمی پریشانی میں، ہر آدمی بے چینی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے۔ ایک شاعر کہتا ہے جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ حکمران جو اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے ان سے تو پوچھا ہی جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا تم نے اس ملک میں اپنی ذات پر اسلام نافذ کرنے کے لیے، اپنے 6 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ کرنے کے لیے کیا کیا تھا؟ حکمرانوں سے توقع لگائی، انہوں نے اسلام نافذ نہ کیا، وہ قیامت کے دن اپنے اس جرم کی سزا بھگتیں گے۔ ہم نے اپنے 6 فٹ کے جسم پر اسلام کیوں نافذ نہ کیا؟ اس کا ہم نے جواب دینا ہے، اپنی کرپشن کا جواب ہمیں خود دینا ہے۔ اس لیے ہم اپنے
اپنی ذات سے بے انصافی ختم کر دیں، اپنی ذات سے کرپشن کو ختم کر دیں، اپنی ذات سے ہم نمازی بن جائیں، اپنی ذات سے ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے روکنے والے بن جائیں، اپنی ذات سے ہم رشتہ داروں غریبوں کا خیال کرنے والے بن جائیں، اپنی ذات سے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ یہ ملک اسلام کا حقیقی معنوں میں قلعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال وطن عزیز پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بنائے اور ہمیں اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔